السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کی موجودہ صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اس فورم سے مکمل علیحدگی اختیار کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ اس ضمن میں فورم کی تمام اکائیوں کو ایک تفصیلی خط کے ذریعے مطلع کیا گیا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ سید علی گیلانی۔ جی ناظرین، حرف راز میں خوش آمدید۔ سید علی شاہ گیلانی مقبوضہ کشمیر کی تحریک حریت کا ایک بڑا نام، استقامت کا ایک پہاڑ۔ آج انہوں نے حریت کانفرنس کی صدارت سے، اس کی سربراہی سے معذرت کا اظہار کیا۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، کچھ عرصے سے کافی انہوں نے پاکستانی حکومت کو خط بھی لکھے۔ عمران خان صاحب کے نام 2 دفعہ انہوں نے خط لکھا، اور خاص طور پر اسلام آباد کے اندر حریت کانفرنس کی جتنی نمائندہ جماعتیں تھیں ان کو بھی خط لکھے۔ کچھ شکایات تھیں، آخرکار انہوں نے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا، اور ساتھ یہ کہا کہ وہ آزادی کی جدوجہد جاری رکھیں گے جس بھی صورت میں ہو۔ اور یہ سب سید علی شاہ گیلانی کا اس مرحلے کے اوپر حریت کانفرنس کی قیادت چھوڑنا کتنا بڑا اقدام ہے۔ دیکھیں، اس وقت میں ایک بات بتاؤں، میں نے شاید 2-1 دن پہلے ایک اور جگہ بھی یہ بات کی ہے کہ برصغیر پاک و ہند میں بھارت ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں اب لڑائی کے نگے نقشے طے ہو رہے ہیں اور نئے نقشے اور نئے محاذ بن رہے ہیں۔ صحیح۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سید علی گیلانی نے بھی یہ ریلائز کیا ہے، اور بڑے تکلیف سے اور بڑے دکھ سے اور بحیثیت پاکستانی شدید دکھ سے یہ بات کر رہا ہوں، یہ ریلائز کیا ہے کہ جب تک افغانستان کے طالبان یا دیگر فائٹنگ فیکشن یہ تصور کرتے رہے کہ ہماری مدد فلاں طرف سے آئے گی تو ہم جیت سکیں گے، فلاں لوگ ہمیں کسی نہ کسی حد تک پیسہ سرمایہ دیں گے تو ہم جیت سکیں گے، اس وقت تک اللہ کی نصرت ان تک نہیں آئی۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے سید علی گیلانی صاحب سے گفتگو بہت پہلے جب ہوئی تھی، اس وقت بیمار تھے اور جیل میں، اس میں بند تھے، نظر بند تھے، اور بہت حالت ان کی طبیعت خراب تھی، اور اس کے ساتھ اور لوگوں سے بھی جب گفتگو میری ہوئی تھی تو وہ کہتے تھے کہ ریئلائزیشن جی آ رہی ہے کہ جن لوگوں کے اوپر ہم نے سمجھا تھا کہ وہ 70 سال ہمارا ساتھ دیتے رہیں گے، ہم نے بنیادی طور پہ ایک لفظ بولا تھا، ایک اور صاحب نے، میں نام لوں گا ان کا، اس دنیا میں نہیں ہے، چلے گئے ہیں، ہم نے شرک کیا تھا۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کی فلاں حکومت مدد کرے گی تو بیسیکلی ہم اللہ کی نصرت کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی ان سارے فیکشنز کو سید علی گیلانی کی قیادت جو تھی وہ ساتھ رکھنے کی کوشش کرتی رہی، اگرچہ کہ انہوں نے کشمیر کے اندر غصے میں ان کا غصہ بنتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی، وہ لڑ رہے ہیں، وہ لاشیں اٹھا رہے ہیں، ان کے سامنے ان کی بہنیں، ان کی بچیاں، ان کی بیویاں، ان کی 90 سال کی عورت ریپ ہو رہی ہے۔ ان کے ہاں ایک ایسا گاؤں موجود ہے جس گھر کے اندر ساری وہ عورتیں ہیں جن کے خاوند مسنگ پرسنز ہیں، نہ بیوہ ہیں، نہ ہاف وڈو کہتے ہیں، ان کا بنتا ہے علی گیلانی سے لڑنے کا۔ لیکن ادھر پاکستان کو شتونگڑا اٹھ کے جو ہے علی گیلانی کے بارے میں گفتگو کرے، جو یہاں بیٹھ کے حلوے کھا رہا ہے، جو یہاں بیٹھ کے عزت کی سکون کی زندگی گزار رہا ہے، اور جس کو کوئی اور پچکارے اور وہ بولے کہ علی گیلانی یہ کہتا ہے اور فلاں یہ کہتا ہے اور یہ کہتا ہے، تم نے کیا کیا ہے؟ تمہارا 4 بچے جوان ہوتے ہیں، تم کہتے ہیں میں برمنگھم چل سا، اسم مانچسٹر چل سا، اس سے شادی کر سا، تمہاری اوقات کیا ہے؟ تمہاری کنٹریبیوشن کیا ہے؟ تمہاری کنٹریبیوشن اتنی ہے نا کہ انڈیا میں بم آتے ہیں اور تو ہمارے ایک شہید ہوتا ہے، اس شہید کا نام فلیش کر جاتا ہے، ان کا خط پڑھے نا تو ان کا دکھ یہی کہتا ہے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے، اگر فلسطینیوں کے لوگ جو ہجرت کر کے کہیں باہر نکلے ہیں وہ اگر روئیں چیخیں تو وہ کہتے ہیں یار ہم وہاں سے جب کہتی ہیں ہم جا کے ان کو نان کا نذرانہ دیتے ہیں۔ دیکھیں نا، اگر آزاد کشمیر کو کوئی کشمیری جا کے وہاں لڑتا اور وہ شہید ہوتا،
اس شہید کی لاش بھی اگر دکھائی جاتی تو کشمیری ہوتا، دنیا کے سامنے آپ سر سے فخر سے بلند کر کہتے یہ کشمیری کے لڑا، اگرچہ کہ میں اس بات پہ لڑا بھی ہے، مہمان مجاہدین کی جگہ جگہ قبریں موجود ہیں، وہاں پہ مزارات موجود ہیں، لیکن وہ کشمیریوں سے اور لوگوں کی بہت، اگرچہ کہ میں بالکل اس چیز کا قائل نہیں ہوں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جا کے لڑنا منع ہے، بکواس کرتے ہیں، اسلام کے مطابق بھی اور انٹرنیشنل اصولوں کے مطابق بھی۔ اس لیے کہ بولیویا میں پیدا ہوتا ہے چی گویرا، نکراگوا میں جا کے لڑتا ہے، کیوبا میں جا کے لڑتا ہے، کیمرزم کا جھنڈا اٹھاتا ہے، سارترے فرانس میں پیدا ہوتا ہے، اپنے ہی ملک کے خلاف الجزائر میں جا کے لڑتا ہے، دنیا کھڑی ہو کے کہتی ہے ڈیگال کو کہ سارترے کو گرفتار کرو، تو وہ کہتے ہیں سارترے فرانس۔ کسی دوسرے نظریے کے لیے جو زیپ جو تھا وہ جب لڑتا ہے جا کے ویتنام میں، وہ جو فرینچ نوبیل تھا اس نے وار آف دا فری لکھی ہے، وہ جا کے ویتنام میں امریکہ کے خلاف لڑتا ہے تو ہیرو ہے۔ اسی لیے کشمیر کے اندر جا کے بھی کوئی خواہ بے شک چچنیا کا بندہ لڑتا ہے، خواہ وہ پاکستان کا بندہ لڑتا ہے، خواہ وہ جانو عباسی کا بیٹا جا کے وہاں شہید ہوتا ہے، خواہ کوئی اور، وہ ہیرو ہیں، وہ ہیرو ہیں، ویسے ہیرو ہے جیسے چی گویرا ہیرو ہے، ویسے ہیرو ہیں کہ جیسے سارترے جو تھا وہ جا کے کیوبا میں جا کے کاسترو کو ملا تھا اور اس نے جا کے کہا تھا میں تمہارے ساتھ لڑتا ہوں، وہ نوبل پرائز لیتا ہے۔ تمہارے سٹینڈرڈز تاریخ کے سٹینڈرڈ نہیں بدلا کرتے۔ یہ نہیں ہوتا کہ ایک جگہ جا کے اسامہ بن لادن لڑے کسی دوسری سرزمین پر امریکہ کے خلاف تو وہ تو کیا ہے ہیرو ادھر کا، ادھر اس وقت کا، تو وہ اب یہ کیا ہے، اب ہیرو نہیں، یہ سٹینڈرڈ نہیں بدلا۔ تو اس لیے ایک تو میں قائل نہیں، لیکن جو لوگ نہیں لڑ رہے، جو یہاں آسائش کی زندگی گزار رہے ہیں پاکستان میں، ایک بات تو دنیا مانتی ہے نا کہ پاکستان کے آزاد کشمیر میں کشمیری آسائش کی زندگی گزار رہے ہیں، ایسی آسائش کی زندگی وہ جموں کشمیر میں نہیں گزار سکتے تھے۔ اور اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے نا کہ اگر ہم کشمیر کے اندر پورا کشمیر وہاں پر ہوتے ہیں اور بیچ میں، تو وہ یہ دیکھ لیں کہ جن کا پورا انڈیا وہاں ہے نا، ان کے ساتھ جو جوتے پڑ رہے ہیں نا ان کو، وہ شاید کشمیریوں کے بھی اتنے نہیں پڑ رہے، وہ پورے 25 کروڑ۔ لیکن آخری لفظ کہ اس وقت سید علی شاہ گیلانی کا حریت میرا خیال ہے واپس ہو جائے گا، چھوڑنا، نہیں میرا خیال واپس ہو جائے گا، میرا خیال واپس ہو جائے گا، ریئلائزیشن ہے اس کی ایک وجہ ہے۔ اگر واپس نہیں ہوا تو ایک بات بتاؤں آپ کو، پورے بر صغیر میں قیادت پھر کسی اور کے ہاتھ میں چلے جائے گی اور پھر یہ انڈیا کے لیے بھی بہت بڑا مسئلہ ہوگا۔ میں جانتا ہوں ان لوگوں کو کہ جو پورے انڈیا میں لوگوں کو آرگنائز کر رہے ہیں، بہت بڑے لوگ ہیں وہ، اور بہت دنیا سے پہنچ چکے ہوئے ہیں لوگ۔ اچھا چلیں دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے، لیکن جو ہو اہل کشمیر کے لیے خیر ہو، سید علی شاہ گیلانی کو اللہ صحت و تندرستی رہے اور ان کی قیادت جو ہے کشمیری عوام کو ہر وقت میسر ہے۔ ناظرین یہاں بریک کا وقت ہے اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور خراج عقیدت پیش کریں گے ایک مرد قلندر سید منور حسن۔